السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی یہ میرا وہ ولاگ ہے جس کا میں تھرڈ ٹائم وائس اوور کر رہی ہوں۔ ایک دفعہ پہلے میں نے کیا، میری وائس ٹھیک نہیں تھی، پھر میں نے دوسری دفعہ کیا تو میری وائس ٹھیک تھی، پھر میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی، اور جب میں نے اپنی ویڈیو خود دیکھی تو ایک کلپ کے بعد دوسرا کلپ کلیئر نہیں تھا، اور جیسا کہ پہلے بھی مجھے ایک بردر نے کمپلین کی تھی کہ آپ کا مائک نہیں ٹھیک، آپ کائنڈلی اپنے مائک کی کوالٹی ٹھیک کر لیں۔ تو مجھے بہت امبیرسنگ فیل ہوا کہ ایک کمپلین آئی ہوئی ہے اور اس کے باوجود میں اتنی شاں والی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں کہ میری آواز تو سمجھ آ نہیں رہی، ڈسٹورشن ہی۔ پھر میں نے اس کو واپس ڈیلیٹ کر دیا، حالانکہ میرے ویوز آ چکے تھے 6-7، اور میرے لیے 6-7 ویو بھی بہت معنی رکھتے ہیں۔ تو پھر خیر اینیویز، کیونکہ وہ نہیں تھی سننے کے قابل تو مجھے ڈیل کرنی پڑی۔ اب میں اس کو وائس اوور دوبارہ سے کر رہی ہوں۔ تو خیر اینیویز، بیک ٹو دا ویڈیو۔ تو آج کا ہمارا دن اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو آج تھا فرائیڈے، اور آج کا دن تھوڑا ڈفرینٹ تھا۔ ویسے تو میری وہی گھسی پٹی روٹین ہوتی ہے، تو ڈفرینٹ اس طرح سے تھا کہ آج ہمارا ناشتہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا، کیونکہ ہماری سب کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، گلے شلے سب کے خراب تھے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آج ہم بریڈ کھا لیتے ہیں۔ تو پہلے پھر صبح اٹھ کے ہم گئے اور پہلے ہم بریڈ لے کے آئے، اور پھر ہم نے ناشتہ بنانا اسٹارٹ کیا۔ تو کافی ہی دنوں بعد میں نے بریڈ کھائی تھی، تقریباً اسی طرح ہو جاتا ہے کہ 2-3 مہینے بعد ہی جا کے کبھی ہمارے گھر بریڈ آتی ہے، کیونکہ جب میرے ہسبینڈ یہاں تھے تو ہم بہت زیادہ بریڈ کھاتے تھے۔ آفٹر اے ڈے اور 2 تو لازمی ہم پہ فرض ہو جاتا تھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو بریڈ بہت پسند ہے، تو وہ کبھی انڈا بریڈ تو مطلب نا جیسے ان کی جان ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جائے نا، میں اگر ان کو 3 ٹائم بھی انڈا بریڈ دوں نا تو ان کو پرابلم نہیں ہوتی۔ اور فرینچ ٹوسٹ، اور مطلب ایک میں انڈے سے سینڈوچ سا بنا کے دیتی تھی ان کو، وہ بھی ان کو بہت اچھا لگتا تھا۔ مطلب جس چیز میں انڈا اور بریڈ ہے نا تو وہ ان کی فیوریٹ ہے۔ تو اب جیسے کلب سینڈوچ بھی ہے تو وہ بھی ان کا فیوریٹ ہے۔ تو مطلب جب وہ یہاں تھے نا تو ہمارا تو اتنی بریڈ آتی تھی، اور مجھے بریڈ پرسنلی بہت زیادہ نہیں پسند، تو مجھے پھر کھانی پڑتی تھی ان کی وجہ سے، کیونکہ میں اتنی لائک فائک تو ہوں نہیں کہ میں ان کے لیے بریڈ علیحدہ سے وہ تیار کروں، جیسے فرینچ ٹوسٹ بنا رہی ہوں یا کچھ فرائی کر رہی ہوں، سینڈوچ بنا رہی ہوں تو اپنے لیے میں الگ سے پراٹھا بناؤں، اتنی میں وہ نہیں ہوں۔ تو پھر میں بھی مطلب مجبوری میں کھا لیتی تھی۔ تو جب مطلب وہ گئے نا تو میں نے ان کو کہا، عمر مجھے دکھ تو بہت ہے اپنے جانے کا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اب مجھے بریڈ نہیں کھانی پڑے گی، میں بریڈ نہیں کھاؤں گی۔ تو مطلب وہ جب گئے ہیں تو اس کے 4-5 مہینے تک میں نے بریڈ نہیں کھائی تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک دن بہت ان کو مس کیا، تو پھر میں نے اس وجہ سے بریڈ کھائی ان کی یاد میں۔ تو نا اب زیادہ میں اس طرح سے بریڈ نہیں کھاتی، تو یہی میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو اس لیے میں لے آئی بریڈ۔ تو خیر anyhow ہم نے کھا لی بریڈ، اور یہاں ناشتہ میرا دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے۔ فاطمہ کے لیے ایگ بوائل کیا تھا میں نے، شاپ کے رس تھے، میری بریڈ تھی، لیکن فاطمہ نے وہ بھی ایگ پورا نہیں کھایا۔ جب بندے کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو ادھر سے میں نے کام شام سارا کر لیا تھا میں نے، پھر بچوں کو چھت پہ لے آئی، کیونکہ اگر میں ان کو نہلا کے چھت پہ لاتی تو یہ سارے اپنے کپڑے گندے کر لیتے۔ تو میں نے کہا کہ پہلے میں تم لوگوں کو چھت پہ لے جاتی ہوں، کھیل لو، دھوپ لگوا لو، پھر میں واپس آ کے نہلاؤں گی اور پھر میں ان کو سلا دیتی۔ تو یہ میں نے ویڈیو بیلونس کی ڈالی ہے۔ ہم چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی نا بیلونس چھوڑ رہا تھا، وہ گیس والے بیلون نہیں ہوتے اڑنے والے ہوتے جو، وہ کسی نے 4-5 بیلونس چھوڑے، تو میں نے ویڈیو بنا لی۔ فاطمہ بڑی خوش ہو رہی تھی۔ تو ادھر یہ جو پورا مجھے تنگ کرتے ہوئے اور مجھے اریٹیٹ کرتے ہوئے میں اس کو کہہ رہی تھی کہ نہیں بیٹھنا نیچے، تو یہ میرے سامنے ہو کے مجھے بیٹھ کے دکھا رہا تھا۔ اتنے یہ بچے تیز ہیں نا۔ تو خیر یہاں پہ میں نے بچوں کو نہلا لیا، ریڈی شیڈی ہو گئے تھے بچے۔ تو ماشاءاللہ سے پھر میں نے ان کو فرائز بنا کے دیے، ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، اور ان کے فرائز ان کو بنا کے دیے۔ اس کے بعد میں وہ نہانے گئی، کیونکہ نماز کا ٹائم بھی ہو رہا تھا۔ تو ساتھ میں نے پانی رکھا ہوا تھا، ابھی تک ہمارا گیزر نہیں چلا، ہمارے گیزر میں کچھ مسئلہ تھا، تو وہی ہمارے آنر کہتے کہ انشاءاللہ ہم جلدی ٹھیک کروا لیں گے۔ یہاں پہ الیکٹریشین اور پلمبر جو ہے نا اتنے وہ ہوتے ہیں نا کہ مطلب اتنے نخرے میں ہوتے ہیں نا کہ میں کیا بتاؤں۔ تو خیر ابھی پلمبر کو کافی دفعہ کہا ہے، وہ آ نہیں رہا، تو انشاءاللہ وہ بھی جلدی ہو جائے گا۔ تو وہاں پہ بھی ہو گیا تھا، میں نماز وغیرہ پڑھ کے بچوں کو لٹایا، تھوڑی دیر لیٹی تو شام کا وقت ہو گیا۔ شام کو پاپا نے کال کی کہ میں پنجے لا رہا ہوں، پھر وہ آئے نہیں، کوئی گھنٹہ ڈیڑھ وہ نہیں آئے۔
मैं खाना बनाने ही लगी थी तो उन्होंने मुझे कह दिया कि मैं पंजे ला रहा हूँ। फिर मैंने वो खाना भी नहीं बनाया, तो फिर पंजे भी नहीं आए। पापा को कोई काम बढ़ गया, पापा उधर चले गए तो मुझे नहीं बता सके, यानी आपको कि एकदम से काम आ गया कोई, तो वो मुझे नहीं बता सके। तो जितनी देर तक वो वापस आए तो उतनी देर तक वो पंजे वाला जा चुका था, तो मतलब मुर्गी वाला वो जा चुका था। तो फिर वो नहीं ला सके मेरे लिए पंजे। तो फिर वो जब आए तो फिर मुझे पता चला कि ये सब वाक़या हुआ। फिर वो बैठे हुए थे तो फिर मैंने वेजिटेबल राइस बनाना स्टार्ट किए। फिर मैंने राइस ज़्यादा भी बनाए, मैंने कहा पापा ले जाएंगे। फिर पापा के घर कोई पापा के ही गेस्ट आ गए थे, तो इसलिए मतलब आंटी से रिलेटेड ही पापा के कोई फ्रेंड आ गए थे, तो फिर पापा को जाना पड़ा। और जो ज़्यादा राइस बनाए थे वो भी रह ही गए, फिर नेक्स्ट डे मैंने उनको दिए। क्योंकि जब भी राइस बनाऊँ तो वो पापा के लिए ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि उनको मेरे हाथ के राइस बहुत पसंद है। तो जो भी हो जाए, जब भी मैं राइस बनाऊँ, जैसे चने वाले, बिरयानी, पुलाव, वेजिटेबल, एग फ्राइड, जो भी, और दाल चावल भी अगर बनाऊँ तो वो भी मतलब वो लाज़मी फिर उतर जाते हैं। तो खैर यहाँ पे मेरा एक ये बहुत एक बड़ा पेंडिंग काम था, नहायत नहायत जो एक्सट्रीम वाला मुझे बुरा लगता है ये काम है, कपड़े समेटने वाला। बहुत ही ज़्यादा कितने दिन से ये जा रहा था, कोई हफ्ता हो गया हुआ था मैंने कपड़े निकाले हुए थे सर्दियों के, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब मैं अलमारियों से गर्मियों के निकालूं और ये सर्दियों के कपड़े सेट करूं। बहुत ही ज़्यादा मुझे एक ना बड़ा काम लग रहा था, एक ये काम, एक बर्तन धोना। बर्तन धोना तो चलो फिर भी बंदा औखे सौखे कर लेता है, ये होता है ना कि कपड़े पहले आते हैं मेरे बेड पे, फिर बेड से जाते हैं अलमारी में और फिर वहीं पे रह जाते हैं, मतलब सेंटर वाली अलमारी में जो हैंगिंग वाली होती है वहाँ पे मैं इसी तरह तुन देती हूँ कि सफाई करते वक्त, तो फिर वो उधर गुम ही हो जाते हैं। तो आज फिर मैंने हिम्मत की, मैंने दिन को फ्रिज भी साफ़ की थी, हिम्मत नहीं थी, तबीयत भी नहीं ठीक थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार ये मैं काम कर लूँ ताकि ये काम निपटे। फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके इस काम पटारे को खोला और मैंने सारे इसमें अभी गर्मियों के कपड़े बांधे हैं और अब मैं सेट करूँगी अलमारियों में सर्दी के कपड़े। बच्चों के जो इतने ख़ास कोई नहीं है, वो लास्ट ईयर वाले कुछ जो 2-4 पड़े हुए हैं जो इनको गुजारने लायक आएंगे, तो वही है। बच्चों की तो सारी शॉपिंग होने वाली है, मेरे ही थे ख़ास तौर पे, मेरे भी अभी इनमें काफ़ी सारे वो हैं कि जो मैंने अभी पहनने के काबिल नहीं है लेकिन रख लिए हैं, क्योंकि अभी मैंने नए कपड़े नहीं बनाए, क्योंकि ये मैंने लास्ट ईयर भी नहीं कपड़े कोई बनाए थे, तो ये मतलब 2 साल से वही कपड़े हैं जो चल रहे हैं। तो इसलिए ना फिर अभी तो मुझे गुजारा करना है। कोई 1-2 सूट ही मैंने नया बनवाया, पीछे जो साया पे सेल लगी हुई थी। एक ये जो अभी मैंने पहना हुआ है प्लेन सूट, ये मैंने नया बनवाया, एक इसी तरह का प्लेन सूट वो दूसरे कलर में है जो नया मैंने बनवाया है। ये पीछे जो सेलें लगी हुई थी उसमें से मैंने मंगवा लिया था, लेकिन अब ऑन सीज़न के जो कपड़े हैं बहुत एक्सपेंसिव है। मैं जो भी देखती हूँ कोई 3,000, कोई 3500, कोई 4,000। तो अभी जैसा कि सैलरी भी नहीं आई और अभी तो पहले मेरा जो है एम ये है कि पहले मेरे बच्चों की चीज़ें पूरी करनी है, पहले बच्चों की हो जाए तो फिर मुझे सुकून होगा। इस महीने में बच्चों की कर लूँगी चीज़ें पूरी। नेक्स्ट मंथ मैंने किसी ना किसी तरह फातिमा का एडमिशन करवाना है, वो हो जाएगा। और फिर उससे नेक्स्ट मंथ मैं अपने कपड़े देखूँगी। मैंने तो खैर इतना कहीं आना जाना भी नहीं होता, तो मुझे इतनी नीड नहीं है। बच्चों का ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चे ज़रा वेल ड्रेस्ड रहें, तो हमारा तो फिर भी गुजारा हो ही जाता है। तो एनी खाओ मैनेज हो जाएगा सब आहिस्ता आहिस्ता, ज़रूरी नहीं कि एक ही महीने सारा कुछ कर लें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मेरे तो जब मेरी शादी हुई तो मेरी और उमर की 2 साल की ईदें ऐसी थी कि हमने तो कपड़े भी नहीं बनाए थे, तो नॉट अ बिग डील। अभी तो है फिर भी मेरे पास कपड़े, मैं मतलब वो कपड़े पहनती थी जो आम लॉन के कपड़े होते हैं। मतलब इतने हम लोग डाउन थे, हमने कह सकते हैं आप कि हमने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था अपना घर, बिल्कुल ज़ीरो से। और जब हम सेपरेट हुए थे तो उमर जो जॉब कर रहा था, उमर किसी अपने दोस्त के साथ जॉब कर रहा था, मतलब किसी इसके दोस्त ने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो उसके साथ उमर काम पे लगा। तो उमर काम उसके साथ कर रहा था, तो हमारी बड़ी ईद आ गई। हम रिसेंटली उसी मंथ सेपरेट हुए थे और बड़ी ईद आ गई थी और घर का रेंट भी था। और उस बंदे ने
اتنا ہمیں ذلیل و خوار کیا. مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے کہ عید سر پہ تھی، رینٹ سر پہ تھا، اس بندے نے ہمیں سیلری نہیں دی اور کہنے کو وہ میرے ہسبینڈ کا دوست تھا. مطلب لٹرلی میں اور میرے ہسبینڈ اس کے دروازے تک گئے پیسے لینے کے لیے، لیکن اس نے پیسے نہیں دیے. مجھے نہیں پتا امیر لوگوں کے پاس یہ دل کہاں سے اتنے آتے ہیں کہ مطلب وہ کسی کا حق مار لیتے ہیں. اور مطلب وہ ایسا کام تھا کہ کار ڈیٹیلنگ کا کام تھا. شاید آپ لوگوں کو پتا ہو کہ جب میرے ہسبینڈ آتے تھے تو ان کے کپڑے اتنے زیادہ گندے ہوتے تھے، کیونکہ کار ڈیٹیلنگ کرنا، موڈیفائی کرنا بہت وہ نا مشکل کام ہوتا ہے. بفرنگ وغیرہ، کار کی کلیننگ اور آل اے ٹو زی سارا کار کا کام آ جاتا ہے. تو میرے ہسبینڈ جو کپڑے پہن کے جاتے تھے وہ لٹرلی بلیک ہوئے ہوتے تھے. اگر وہ وائٹ کلر کے ہوں تو جس بھی کلر کے ہوں نا وہ بلیک ہو کے آتے تھے. اور میں اتنی مشکل سے ان کو صاف کرتی تھی. میرے پاس واشنگ مشین بھی نہیں تھی اور میں نے کنسیو بھی کیا پتہ نہیں 4-5 منتھ تھا، لیکن میں بہت مشکل سے وہ واش کرتی تھی. اور اس بندے نے میرے میاں کو سیلری نہیں دی تھی، اور اس وقت ہم نے جو سفر کیا تھا وہ وقت اللہ کسی پہ بھی نہ لائے. اور کیونکہ ہم نے اسی منتھ نیا گھر بھی لیا تھا تو ہمیں یہ بھی تھا کہ ہماری عزت رہ جائے کہ ہم فرسٹ رینٹ ہی اگر لیٹ دیں گے تو وہ ہمیں کیا کہے گا. لیکن اینی ہاؤ سم ون ہیلپڈ اس اور ہماری عزت بچ گئی تھی. اللہ ان کو اور دے اور بہت زیادہ دے. تو لیکن کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو آپ کے بہت قریبی ہوتے ہیں نا وہی آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کرتے ہیں. مطلب عمر اتنے دل سے ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، اتنے بھروسے سے. مطلب وہ صبح جاتا تھا، آدھی رات کو آتا تھا، نہ کھانے کا پتہ نہ پینے کا پتہ. اور اگر بندہ اس کی اجرت ہی نہ دے تو پھر کیا وہ دوستی اور کیا وہ سب. خیر اینی ویز اللہ پہ چھوڑتی ہوں سب. پتہ نہیں ان کے کتنے اس سے کہیں زیادہ نکل کے ہوں گے اور اللہ نے مجھے اس سے کہیں زیادہ نواز دیا ہے. اینی ہاؤ پتہ نہیں کہاں سے کہاں یہ بات نکل آئی. کپڑے میرے سمیٹے جا چکے تھے. اب یہ میری رات کی روٹین سٹارٹ ہو گئی ہے. میں یہاں بچوں کی چائے بنا رہی ہوں. اپنی روٹی تو بنانی نہیں کیونکہ رائس تھے، رائس میں اسپائسز زیادہ ہو گئی تھی. فاطمہ نے بھی نہیں کھائے. گرین چلیز میں نے ڈال دی تھی اور وہ بہت اسپائسی تھی. تو یہاں پہ بچوں کی چائے میں ریڈی کر رہی ہوں اور اس کے بعد جی بس ہمارا سونے کا وقت آ جائے گا، کیونکہ آج کا دن بہت زیادہ لمبا تھا، ہیکٹک تھا. اور کیونکہ طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی، بڑی مشکل سے میں نے کام کیا. ایک ہاؤس وائف کا یہ سب سے بڑا وہ ہوتا ہے مسئلہ کہہ لیں یا کچھ بھی اس کو کہہ لیں کہ جو مرضی ہو جیسے مرضی ہو اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. تو اللہ سب کو ہمت، صحت اور زندگی دے، خوشی دے. اور اسپیشلی پلیز کائنڈلی پرے فار فلسطین. دے آر ریئلی ان بیڈ سچویشن. اللہ کے سوا ان کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتا، لیکن ایٹ لیسٹ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے. کیونکہ میں جب ان کے بچوں کو دیکھتی ہوں نا تو لٹرلی میری آنکھوں کے آگے میرے بچے آ جاتے ہیں کہ میں کیسے 1 گھنٹے کے لیے بھی اپنے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. اور وہ بچے جن کے ماں باپ ہی اس دنیا میں نہیں رہے وہ کس طرح سروائیو کریں گے، اور پتہ نہیں سروائیو کر بھی سکیں گے یا نہیں کہ وہاں کے جو حالات ہیں. تو باقی تو اللہ ہی سب بہتر کرنے والا ہے. اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈال دے یا پھر ان کو ہی مٹا دے جو یہ سب ظلم کر رہے ہیں. اللہ ان کی یہ دعا قبول کرے اور فلسطین امن کر دے. اور بس دعا ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے. تو باقی آپ سب اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور میرے لیے دعا کریں اور خوش رہا کریں. اور بس یہی کہوں گی. اور کائنڈلی مجھے سپورٹ کریں. بہت زیادہ مجھے سپورٹ مل رہی ہے لیکن واچ ٹائم کمپلیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے، اس میں بھی سپورٹ کریں. تھینک یو سو مچ. یہاں پہ ہم ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ. آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. تھینکس فار واچنگ اینڈ تھینکس فار مائی سبسکرائبرز آلسو. تو چلیں جی ہم یہاں پہ ایک دوسرے کو ٹیک کیئر کرتے ہیں. اللہ حافظ. فی امان اللہ. اپنا خیال رکھیے گا.